یہ جو جبری گمشدیاں ہو رہی ہیں، جو جبری فورس ڈس اپیئرنس ہے، اور اس میں ہم نے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو اس وقت اور حیرت ناک گمشدگیاں اور حیرت ناک برآمدگیاں ان کی واپسی ان افراد کی، وہ ہم نے اس میں وہ ٹیک اپ کیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا ہم نے مثال کے طور پہ شیخ رشید احمد کا ڈس اپیئر ہونا، اور پھر چلہ کہنا کہ میں آ کے چلہ کاٹ کے آیا ہوں 40 دن اور قرآن پڑھتا رہا ہوں اور بڑا مجھے اس میں فائدہ ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی جو خاندان ہے، ہم نے بتایا ہے، وہ تڑپ رہے تھے ان کے بعد۔ ان کے بھائی نے ریٹ پٹیشن کی کہ میرا بھائی کدھر گیا ہے اور اس کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ اور یہ شیخ صاحب ایک دن بڑے میک اپ کیا ہوا، بڑے ریلیکس، بڑے وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ جب پیش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں میڈیا کے سامنے، میڈیا والے بھی جو ان پریس کانفرنسز میں، جو کہ کوئی غائب ہو جانے والا واپس آیا جب، تو میڈیا والوں نے بھی بڑی عجیب معاونت کی ہے ریاست کی اس میں۔ شیخ رشید کو اپنے گھر میں، اور وہاں انٹرویو کرنے آ گئے ایک اینکر، اور وہ اینکر جو ہیں وہ کسی کو کسی کو بتا کے نہیں آتے، نہ کچھ، غیب سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ شیخ صاحب آ گئے، اور وہ آ کے وہ سوال کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، وہ اناگیر کون تھا شیخ صاحب نہیں بتاتے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صداقت علی عباسی صاحب کا کمال کیس ہوا۔ صداقت علی عباسی غائب ہوئے اور ان کا پتہ نہیں تھا خاندان کو کہ کدھر گئے، نہ کسی کو بتا کے گئے، بس غائب ہو گئے۔ جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد ان کے خاندان نے ایک ریٹ بھی کی، اور ریٹ کرنے کے لیے کہ لگی جب جسٹس جہانگیری صاحب کے بعد، طارق محمود جہانگیری، تو انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا، ہاؤ کوڈ اے پرسن بی پکڈ اپ فرام پارلیمنٹ لاجز ان دی ریڈ زون؟ A man has been missing for 13 days and no one knows where. Islamabad is the capital city. CCTVs have been installed. What image you are sending of it? پھر انہوں نے صداقت علی عباسی صاحب 3 اکتوبر 2023 کو پری اریسٹ بیل کراتے ہیں 9 مئی کے ایونٹس میں۔ 7 اکتوبر کو آپ گھر آتے ہیں۔ 9 اکتوبر کو ڈان کی خبر کے مطابق صداقت علی عباسی کا انٹرویو انہوں نے چھاپا ہوا ہے اور اسے دکھایا ہے۔ پہلے روک دیا گیا، ڈان نے کہا ہم نہیں اس کو شائع کر سکتے یا ٹی وی پہ دکھا سکتے، یہ ایک کرائم میں ہم شامل ہو جائیں گے اگر ہم بھی یہ کریں گے، پر پھر انہوں نے دکھا دیا۔ اور صداقت عباسی صاحب جس طرح اپنے خاندان، اپنی والدہ کو مل کے رو رہے ہیں اور ان کو بڑا ٹائٹلی پکڑ کے اور کندھے پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، وہ بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ یہ پتہ لگنا چاہیے عدالت کو اور عدالت کے ذریعے عوام کو۔ فرق حبیب صاحب کا وہ ایک کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر تھے اسی گورنمنٹ میں، انفارمیشن منسٹر۔ یہ گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے جو انلیگل ہو چکی ہے، 90 دن جب گزرے تھے اس کے بعد یہ انلیگل ہے، اور انلیگل گورنمنٹ انلیگل کام کر رہی ہے اور مزید، اور لوگوں کو اٹھا رہی ہے۔ فرق حبیب صاحب اٹھائے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا، دانشمندانہ۔ انہوں نے کہا میں ادھر ادھر جو جاتا ہوں، میں برآمد ہوتا ہوں تو کیمپ آفس میں برآمد ہو جاؤں۔ وہ کیمپ آفس میں برآمد ہو، کون سی پارٹی کا دفتر تھا؟ استحکام۔ وہ کیمپ آفس تھا، کس کا؟ وہ کسی ایجنسی کا جس نے اٹھایا۔ تو اس نے تو بڑی ہوشیاری کی کہ اس کے پاس ہی جاتے ہیں۔ عثمان ڈار بڑی جوش سے، شد و مد سے اپنی سیاسی
جماعت کا ساتھ اور اس کے لیڈر کا ساتھ، اور ہر وقت وہ اٹھایا جاتا ہے. گھر والے پریشان. وہ جب واپس آتا ہے کوئی 20 دن بعد تو اس کا سافٹ ویئر بھی تبدیل ہوا ہوا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوا ہے. اعظم خان، اس کی ماں اور بہن بھائی جو ہے وہ پھر روتے ہوئے بیان دیتے ہیں وہ کہ یہ اس نے وفاداری بدل لیا. اپنے ماں تو اعلان کرتی ہے کہ وہ خواجہ محمد آصف خود لڑے گی کے خلاف خود لڑے گی. اب اعظم خان، اب بیوروکریٹ دیکھیں، اعظم خان یہ ڈسپیئر ہوتے ہیں، ان کی فیملی پیچھے بے چین بے تاب، وہ بھی پٹیشن کر رہی ہے اور اس کو معاملے کو اجاگر کر رہی ہے، اغوا کا پرچہ کروا رہی ہے. اغوا کا پرچہ کروا رہی ہے. اب جب اعظم خان صاحب واپس آتے ہیں، اس سے پہلے وہ بڑے اپنے پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کے بڑے وفادار واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں میں بس کہیں رک گیا تھا، چلا گیا تھا اور میں بس سکون چاہتا تھا، تو میں نے سکون بڑا حاصل کیا ہے پچھلے 22 دن میں. اور میں اپنی یہ جماعت جو اپنا سابق پرائم منسٹر تھا، اس کے خلاف میں گواہی بھی دوں گا، والنٹیرلی دوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ کیا اس نے سائفر کیس میں کس طرح ملک کے خلاف سازش کی. اب وہ جو بتائیں گے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ کدھر ان کو رکھا گیا، کدھر وہ رہ گئے، کیوں نہ گھر آئے. محمد خان بھٹی چودھری پرویز الہی چیف منسٹر کے سیکرٹری تھے، ان کو اٹھایا گیا، ان کا بھی سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا، وہ پرویز الہی کو گالیاں دے. اب اس میں ایک اصول ہوتا ہے ایویڈنس کا. قانون شہادت کے تحت ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں سملر فیکٹ ایویڈنس. سملر فیکٹ ایویڈنس. اگر 2 4 5 6 بندوں کے ساتھ ایک جیسا کرمنل کانڈکٹ ہو رہی ہے، ایک جیسا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آئین کے تحت، تو اس کو کہتے ہیں سملر فیکٹ ایویڈنس. ایک صاحب تھا، اس کو کہتے ہیں برائڈ ان دا باتھ ٹب کیس. برطانیہ میں ہوا برائڈ ان دی باتھ ٹب کیس. وہ کیا تھا، ایک آدمی وہ شادی کرتا تھا، 7 اس نے شادیاں کی، اور 7 میں سے 7 کے ساتھ وہ اس کو باتھ ٹب میں وہ نہا رہی ہے، تو اس کو جا کے وہ صابن ہے سارا سلپری جگہ، باہر سے اس کو پانی کے نیچے اس کو زور سے دبا کے دیتا تھا بیوی کو، وہ ڈوب جاتی کیونکہ وہ ہاتھ پاؤں مارتی تھی، نکلنے کی کوشش کرتی تھی. وہ سلپری جیسے میں نے کہا صابن، وہاں سے وہ نکل نہیں تھی سکتی اور وہ مر جاتی. 4 کیسز میں انہوں نے پولیس نے ان کیسز میں حل یہ نکالا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جیک جس کے جو ملزم تھا برائڈ ان دی باتھ 4 کیسز، انہوں نے جب دیکھا کہ 5ویں میں بھی یہی کام ہوا ہے، 6 میں بھی یوں ہی مری ہے، اور خاتون 7ویں میں بھی مری ہے. اب اس کے خلاف، جیک کے خلاف اور کوئی شہادت نہیں تھی، اور انہوں نے کہا یہ وہی، ان تینوں میں بھی اس کو مجرم ٹھہرایا کیونکہ سملر فیکٹ کانڈکٹ. اب یہاں سملر فیکٹ کیا ہے جو ان سب میں کامن ہے، اور دیگران بھی بہت سارے. ایچ ون ڈس اپیئر، ہر کوئی غائب ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے یا غائب ہو جائے، دنیا سے قطع تعلق ہو جائے. دوسرا، پولیس انکار کرتی ہے گرفتار کرنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کیس میں جب وہ برآمد ہو جاتا ہے تو پولیس کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے. سیالکوٹ کی پولیس وہ کہتی ہے جی ہم نے گرفتار کیا، ہم نے اس کو رہا کر دیا، دہشت گردوں سے چھڑایا ہے ہم نے. وہ اس کو فرح حبیب کے کیس میں جو ہوم منسٹر ہے، وزیر داخلہ سندھ کا، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے گرفتار کیا گوادر سے جب یہ کراچی آ رہا تھا، اب کے علاقے میں ہم نے گرفتار کیا اس کو. یہ فیڈرل گورنمنٹ مانتی نہیں. اب وہ بھی جب فرح حبیب آیا، میں نے آپ کو بتایا، وہ تو کیمپ آفس میں اس نے کہا کہ میں وہاں جاؤں. جو اب پہلا ہے کہ کوئی شخص